जनाब काउंटर मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक नए वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज ऐनक के बगैर हूँ। अगले वीलॉग में शायद दोबारा ऐनक लगानी पड़े, कहीं गुम हो गई है। मेरे प्रोड्यूसर मुझे कहते हैं कि सर जी आप जब वीलॉग ऐनक लगा कर करते हैं तो बड़े तानश्वर लगते हैं। तो मैंने उन्हें कहा यार कि मैं खुद ही भले ऐनक लगाऊं, लेकिन लोगों को कोशिश करता हूँ कि किसी किस्म की लाल, पीली, नीली, हरी, काली ऐनकें ना पहनवाऊँ, जो हमारे मीडियाई और अब यूट्यूबर दानश्वर जो हैं लोगों को पहनाए फिरते हैं, ताकि लोग वही देखें, सुने, समझें, जानें जो ये हमारे मीडियाई और यूट्यूबरी वाले दानश्वरों ने दिखाना और समझाना चाहते हैं। आज कोई ख़ास मौजू नहीं है। आज बुनियादी तौर पे मैं इमरान नियाज़ी साहब के जो सियासी इर्तिका की चंद एक दिलचस्प बातें आपके सामने रखूँगा, और उस एफर्ट में रखूँगा कि उनकी जमात के जो मुतासरीन हैं, जो अपने आप को तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहते हैं, ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड प्रॉब्ली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको बेहैसियत पाकिस्तानी और सेन सिटीजन्स रिक्लेम किया जा सके। चंद बिखरी यादें हैं, उन्हीं यादों के अंदर चंद एक बड़े मज़े मज़े की बातें हैं विच आर बेस्ड ऑन डाटा, फैक्ट एंड रीज़न, क्योंकि उन तमाम प्रोसेसेस में मैं ख़ुद शामिल भी रहा हूँ। तो आइए जनाब बात करते हैं मेरी इस्लामाबाद में आमद जून 13, 1993 से। इस्लामाबाद एक बड़े कमाल का शहर है, ये रासों और सरगोशियों का शहर है। ये शहर मुझ जैसे इंटरनली डिस्प्लेस इकोनॉमिक रेफ्यूजीज़ को नवाजने में तकरीबन 15 बरस का अरसा लेता है। इस तमाम अरसे में आप पाँव जमा पाते हैं, और बाद अज़ वो पाँव जो आप जमा चुके होते हैं उन्हें जमाए रखने और फिर आगे बढ़ने की स्ट्रगल में लगे रहते हैं। ये शहर मेरे सामने बदला, 31 बरस हो गए मुझे इस शहर में, मेरे सामने बदल रहा है और अभी मज़ीद बदलेगा। मैं इसी शहर के सामने हौले हौले बूढ़ा भी हो रहा हूँ। तो आपसे यादें शेयर करते हुए जनाब, मेरा जो पहला मुनासिब खाना था वो मेरे तब के दोस्त लेफ्टिनेंट शमील अवान के साथ था उस्मानिया में। उसके पास महरूम मेहरान थी उस वक्त। उसका भाई शर्जील अवान इस्लामाबाद में मेरा सबसे पहला दोस्त था। मेरा इस्लामाबाद में दूसरा दोस्त अंसर उर्फ बाटा बना। वो कमाल का मुखलिस, जीदार और दलेर दोस्त था। मेरी कोताही कि मैं उससे ताल्लुक़ ना रख सका। मेरी लास्ट टाइम जब उससे बात हुई थी तो वो उस वक्त सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा था। तो लेफ्टिनेंट शमील मेरा तीसरा दोस्त था। इसी तरह जहांगीर, जो अभी भी खाने पीने की बहुत मशहूर जगह है, वो रात 2 बजे तक खुला रहता है। एक वक्त था कि 10 बजे आके उनका स्टाफ कहता था कि जनाब आप उठ जाएं, हमें अपना रेस्टोरेंट बंद करना है। मैंने बेपनाह मसरूफ़ जनाब एवेन्यू को 8 और 9 बजे बिल्कुल सुनसान देखा हुआ। इसी शहर में कहीं घूमते घामते मेरी मुलाकात जनाब राजा नवीद साहब से हुई, जो पिंडादन खां से ताल्लुक़ रखते थे, विच इज़ 17 किलोमीटर्स डाउन टूवर्ड वेस्ट फ्राम मलिकवाल, जो कि मेरा भाई कस्बा है। राजा नवीद साहब मुझे एक दिन अपने रूहानी मुर्शिद जनाब नसीम अनवर बेग साहब के यहाँ ले गए। नसीम अनवर बेग साहब सेनेटर अनवर बेग साहब से अलग पर्सनैलिटी हैं। वो बड़ी इस्लामाबाद की मशहूर शख्सियत थे। उनके यहाँ जनाब मुमताज़ मुफ्ती कुर्रतुल्लाह शहाब, जनरल शाहिद अजीज़, जिन्होंने ये खामोशी कब तक नामी किताब लिखी, ब्रिगेडियर रियाज साहब उनकी तरफ आया करते थे। मशहूर सहाफ़ी नवाज़ रज़ा, आगा अफ़ज़ाल, जनाब ज़हीर भट्टी साहब, मेरे 25 बरस पुराने दोस्त जनाब शाहिद गिलानी, मशहूर सहाफ़ी और मेरे बिछड़े हुए दोस्त शकील तुराबी साहब, इसी तरह नईमुल्ला ख़ान साहब, मुर्ज़ा मुग़ल साहब, मियाँ जावेद साहब, असलम ख़ान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और उसके साथ साथ जनाब मुसरदा ख़ान साहब भी वहाँ पे नज़र आते थे। अंकल नसीम अनवर बेग के यहाँ जनरल ज़ियाउल हक साहब, नवाज शरीफ साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, मजीद निज़ामी साहब नवाब वक्त वाले, सरताज अजीज़ साहब, राय ज़फ़रुल हक साहब, अकरम ज़की, कुर्रतुल्लाह शहाब पहले तस्करा कर चुका, एस.एम. ज़फ़र साहब, जनरल हमीद गुल, और उनके साथ जनाब इमरान नियाज़ी, जो इमरान खान के नाम से भी जाने जाते हैं, भी आया करते थे। मेरी अंकल नसीम अनवर बेग के यहाँ हाज़री से कल जनरल हमीद गुल साहब नवाए वक्त में, जो अपने तई नज़रिया पाकिस्तान का नाम नहाद बहुत बड़ा मुहाफ़िज़ अखबार है, और जिसकी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस में एक स्पेशलाइजेशन ये भी शामिल है कि अपने स्टाफ को तनख्वाहें कैसे कई कई माह अदा नहीं करनी। जनरल साहब उस अखबार में कॉलम्स लिख लिख कर पाकिस्तान के लिए नर्म इनकलाब की मार्केटिंग कर चुके थे, और कर भी रहे थे कि इनकलाब आता है भले आए, मगर शकरगढ़ में उनकी ज़मीनों पर किसी किस्म की कोई आँच ना आए,
کہ ان زمینوں کے آس پاس بھلے کئی کنٹروورسیز موجود رہیں مگر مبشر اکرم بٹ کی لیز پر لی ہوئی سوزوکی آلٹو یعنی اس بیچارے کی گڈی بھلے انقلاب کی گرمی کی نظر ہو جائے۔ نمایاں وقت کے جو چیف ایڈیٹر تھے مجید نظامی مرحوم، وہ اپنے تئیں خود ساختہ نظریہ پاکستان کے بہت بڑے ڈیفینڈر تھے۔ ان کا کلدیپ نائر سے ایک بہت مزے کا انٹریکشن بھی ہے جس میں مجید نظامی صاحب نے کہا کہ جناب میں انڈیا آؤں گا لیکن ٹینک پہ بیٹھ کے آؤں گا، جس کے جواب میں کلدیپ نائر صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ بالکل ٹینک پہ آئیں، آپ اپنے ٹینک پہ واگا تک آ جائیں، واگا سے آگے میں آپ کو اپنے ٹینک پر انڈیا لے جاؤں گا۔ خیر شنید ہے کہ انکل نسیم انور بیگ جو جون 2012 میں وفات پا گئے، انہی کے گھر پاکستان میں تبدیلی کا قہر نازل کرنے کا بیج بویا گیا، جس میں جناب جنرل حمید گل صاحب نے اپنا کردار ادا کیا۔ تب تک انہیں فوج سے ریٹائر ہوئے 8 نومبر ہو چکے تھے اور فوج اور انٹیلیجنس کی تمام اہم پوزیشنز پر ان کے جونیئرز ہی پوسٹڈ تھے۔ آپ میں سے وہ جو فوج کا کلچر جانتے ہوں گے کہ سینئر آفیسرز جب اپنے جونیئر آفیسر سے ملتے ہیں تو وہ فلاں فلاں لانگ کورس کا نام لے کر اپنا تعارف کراتے ہیں۔ یہی حال سول سروسز کا بھی ہے کہ میں فلاں فلاں کامن سے ہوں، بس اتنا تعارف ہی کافی رہتا ہے اور بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت آئی ایس آئی میں پولیٹیکل سیل کے انچارج جنرل احتشام ضمیر صاحب جو وفات پا چکے ہیں، مگر وفات سے پہلے کئی انٹرویوز میں انہوں نے آئی ایس آئی کے پولیٹیکل سیل کے چیف کی حیثیت سے سیاست میں ملوث ہونے پر شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ تو جنرل صاحب نے اپنے جونیئر جنرل احتشام ضمیر کے ذریعے نیادی صاحب کی جنرل مشرف سے قربتیں کروائیں۔ جب جنرل مشرف صاحب نے 30 اپریل 2002 کو ریفرینڈم کا اعلان کروایا اور اس ریفرینڈم میں جنرل صاحب نے صرف 97.97% ووٹ حاصل کیے، جس میں ووٹرز نے یہ کہا کہ مشرف صاحب کو بطور صدر کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس ریفرینڈم کو عمران خان صاحب نے بہت کھل ڈل کر تحریک انصاف کے جھنڈوں سمیت سپورٹ کیا تھا۔ کچھ ایسا ہی ریفرینڈم جنرل ضیاء صاحب نے 19 دسمبر 1984 کو کروایا۔ اسلام کا نام استعمال کیا گیا۔ ریفرینڈم میں میرے ابو ملک وال میں جب ووٹ ڈالنے گئے تو انہیں وہاں پہ ڈیوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے اہلکاروں نے بتایا کہ بٹ صاحب آپ واپس چلے جائیں، آپ کا ووٹ ڈالا جا چکا ہے۔ دوستو میرا ماننا ہے کہ جدید ریاست میں ایک الٹیمیٹ سویلین سپریمیسی آئیڈیلسٹک کانسیپٹ ہے، جسے کم از کم میں تو ریال پالیٹک کے اصولوں کے تحت تسلیم نہیں کرتا۔ ہاں مگر سویلینز ریاستی امور میں ملٹری کے قریب کی پوزیشن پر ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ دنیا کے ہر ملک میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک بہت مضبوط حقیقت ہے۔ میرے نزدیک یہ بدقسمتی ہے کہ ریاست اور حکومت کا ایک ادارہ تمام طاقت کا سرچشمہ اور منبع بنا رہے۔ بہرحال نسیم انور بیگ صاحب کے حوالے سے عمران نیادی صاحب اور جنرل باجوہ کا ریجنل اور گلوبل معاملات پر کیا کردار رہا، حفیظ نیادی صاحب اس کا تذکرہ اپنے کالم جولائی 2024 کو کر چکے ہیں، سرچ کر کے پڑھ لیجئے۔ عمران نیادی صاحب نے جنرل مشرف کے ریفرینڈم کو بے پناہ سپورٹ کیا، ووٹ ڈالا اور جواب میں الیکشن میں جو 2002 کے اکتوبر میں ہونے تھے اپنے لیے 80 کے قریب نشستیں مانگ لیں، جس پر جنرل مشرف نے بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ایک نشست عطا کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل مشرف نے اپنے ایک انٹرویو میں جو شاید انہوں نے جیو نیوز کو دیا تھا، عمران نیادی صاحب کو جھوٹا قرار دیا، جس کے جواب میں عمران نیادی صاحب نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ شاید دونوں ہی جھوٹ بول رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں کہ نیادی صاحب کے کزن اور جنرل عباسی صاحب کے راج دلارے کینیڈین شہری جناب طاہر القادری صاحب بھی بغل میں فائلیں دبا کر جنرل احتشام ضمیر صاحب سے بریلوی اکثریت کی بنیاد پر 86 نشستوں کا مطالبہ کر چکے تھے، جو رد کر دیا گیا۔ انہیں بھی اپنے چھوٹے کزن یعنی عمران خان صاحب کی طرح ایک نشست ہی دی گئی۔ یہ انہی کا اور مولانا اعظم طارق کا ووٹ تھا کہ ظفر اللہ خان جمالی صاحب وزیر اعظم بنے۔ جنرل مشرف کے ریفرینڈم اور پھر جنرل مشرف کے تحت ہونے والے الیکشنز میں عمران نیادی صاحب، طاہر القادری صاحب اور اعظم طارق صاحب کی بے پناہ سپورٹ رہی۔ ہوا یہ کہ جنرل مشرف کی 12 اکتوبر 1999 میں بغاوت اور بعد از میڈیا میں سیاست دانوں کی مسلسل ڈیمونائزیشن کی گئی
کہ یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، غدار ہیں، لٹیرے ہیں، پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن جیو نیوز پر ہم سب امید سے ہیں کے نام سے ایک پروگرام آتا تھا۔ اس پروگرام نے وسیم انصاری صاحب جو جولائی 2023 میں وفات پا گئے، جنرل مشرف کی پیروڈی کیا کرتے تھے۔ جنرل مشرف صاحب کو اور ان کے جو آس پاس کے ایڈوائزرز تھے انہیں یہ پیروڈی پسند نہ آئی، تو جیو نیوز کو پریشر کر کے وہ پیروڈی ختم کروا دی گئی۔ وائل آن دی ادر ہینڈ، زرداری صاحب کا کردار ادا کرنے والے لاہور کے ایک ایکٹر تھے، ان کا نام میں تلاش نہ کر سکا، انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اسی پروگرام میں سیاستدانوں کو لٹیرے کہہ کر بھی ان کی مسلسل نیگیٹو مارکیٹنگ کی گئی۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سمیت دیگر تمام سیاستدانوں کو اس پروگرام میں مسلسل کامیڈی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ مگر یارو سیاستدانوں کے لیے شغل میلہ ہی تھا، بس جاری رہا۔ سیاستدان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک سیٹ میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کے 25 برس کے پروپیگنڈے نے ہی وہ نسل تیار کی ہے جنہیں ہم آج کل انصافیئنس کے نام سے جانتے ہیں۔ بنیادی قصور ان کا ہے جنہوں نے یہ نسل تخلیق کرنے کے لیے ساری اسکیم اور پلاننگ کی، مگر جو اپنے تخلیق کاروں کے ہاتھوں انصافیئن کے نام کی حیثیت سے تخلیق ہو گئے، کچھ قصور تو ان کا بھی بنتا ہے۔ پروپیگنڈا بہرحال ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کسی دن بات ہوگی۔ پنجاب کالج کی آپ مثال لے لیجئے، ایک ٹک ٹاک نے کیسی آگ لگائی، بھلے یہ کسی اسکیم کے تحت ہی ہوا ہو، لیکن جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے نزدیک سیٹ میڈیا سن 2002 میں ARY کی لانچ سے ہی ٹک ٹاک جیسا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس پر آنے والے صرف 99.99% جنہیں آپ میڈیائی دانشور ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ٹک ٹاکرز ہی ہیں۔ آپ انہیں اپنے بیڈ رومز میں سجائے ٹی وی سیٹس پر دیکھتے ہیں اور ان کی دانے سے بہت استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کو جو دکھایا، بتایا، سنایا، سمجھایا جاتا ہے، آپ اس کو خرید لیتے ہیں۔ نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ اس کو ایز اف اپنے بلیف سسٹم کا حصہ بنا کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ گفتگو کے آخر میں مجھے آپ سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے مزاج کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جاری شدہ کسی بھی مسئلے میں پاپولیشن کے ایموشنز پر کیپٹلائز کرتے ہیں، اور اس سارے پروسیس کا کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ بینیفیشری لازم ہوتا ہے۔ پروجیکٹ عمران نیازی جنہوں نے انسٹال کیا، وہی اب اسے ان انسٹال بھی کر رہے ہیں۔ میں بحیثیت پاکستان کے ایک سیاسی شہری عمران نیازی صاحب اور ان کی جماعت کو پاکستانی سیاست اور پاکستانی معاشرت کے لیے مضر سمجھتا ہوں اور پرانا سمجھتا ہوں۔ میں نے ویسے ان کی جماعت کے لیے 2013 میں ووٹ بھی دیا تھا، لیکن وہ کہانی الگ ہے۔ میری ذاتی رائے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس پاکستان کو دینے کے لیے گاڑیوں کے علاوہ صرف کٹے، وچھے، ککڑ اور ٹوائلٹس ہیں۔ جھوٹے وعدے بھی ہیں، 50 لاکھ مکان ہوں یا 1 کروڑ نوکریاں ہوں۔ یہ وعدے انہوں نے عوام کو دیے، جبکہ لینے کو انہوں نے گھڑیاں اور ہار بھی نہیں چھوڑے۔ مولوی طارق جمیل اور میڈیا کے مشہور استاد بوتل، جن کی بوتل ابھی تک ناتمام ہی ہے اور قیامت تک ناتمام ہی رہے گی، گجر خان کے ڈسکو صوفی کے ذریعے یا ریاست مدینہ کی پیش گوئیاں جتنی مرضی ہے کرتے رہیں۔ پاکستان کے کلاسیکی سیاستدانوں کے ہاتھوں میرے وطن کا آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گوادر which is tossed and coined to be the future port for Pakistan بھی ایک سیاستدان جناب فیروز خان نون کی دین ہے، اور اس بندرگاہ کو سنگاپور کے ہاتھوں واپس بھی ایک سیاستدان جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہی لیا تھا۔ پارلیمان زندہ باد، سیاستدان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بڑا شکریہ۔